السلام علیکم۔ شادی کے حوالے سے کیے گئے ہمارے سوالات، طنز، مزاحیہ کامنٹس اور منفی رویے خواتین اور مردوں کی نفسیاتی صحت پر ایک منفی اثر چھوڑتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس منفی اثر اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں پر بات کریں گے۔ شادی کے بہت سے مثبت پہلو ہوتے ہیں، لوگوں کو کمپینین شپ ملتی ہے، جذباتی کنیکشن بنانے کا موقع ملتا ہے، اپنے خاندان کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے اور لوگوں کی ثقافتی اور مذہبی اقدار سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم شادی کے ساتھ انسان کی قدر کو جوڑ دیتے ہیں، اس کی زندگی کا یہ ایک سینٹرل مقصد بنا دیتے ہیں اور ہم اتنا انسان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ انسان کی انفرادی ضرورت، اس کی اپنی زندگی سے کیا خواہش ہے، اس کی کیا مجبوریاں ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے۔ شادی کے حوالے سے معاشرے میں لڑکوں کو عام یہ جملے سننے کو ملتے ہیں: پہلے کچھ کما لو، کچھ بن جاؤ، پھر ہی شادی ہوگی۔ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اپنی نسل کو بڑھانا نہیں؟ کیا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہو؟ یا کیا مسئلہ ہے کہ تم شادی نہیں کر رہے؟ اور خواتین کو یہ سننے کو ملتا ہے صرف نوکری کرتے رہنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے، یا شادی بھی کرنی ہے۔ 30 سال کے بعد تو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا وزن کم کر لو، زیادہ تیار کرو، تبھی شادی ہوگی۔ تمہارے بہت زیادہ نخرے ہو گئے ہیں کہ تمہیں کوئی پسند ہی نہیں آتا۔ سب کی شادی ہو گئی، تم میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہو رہی؟ اب یہ جملے بغیر سوچے سمجھے، بہت سیریسلی، طنز و مزاح میں ہم کسی مرد اور عورت کو کہہ دیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پیچھے وجوہات کیا ہیں اور ہمارے اس طرح سے بات کرنے میں ان پر اثر کیا ہوگا۔ میں اپنے کام میں اور خاص طور پہ شادی کے حوالے سے 2 قسم کے لوگوں سے ملتی ہوں۔ ایک وہ جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں مگر مختلف وجوہات کی وجہ سے ان کو کوئی سوٹیبل میچ نہیں مل رہا، اور ایک وہ جن کی زندگی میں شادی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر ہم بغیر وجوہات جانے سب کو ایک ہی طرح سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی بگر پکچر جو انہوں نے زندگی کے لیے سوچ رکھی ہے اس میں شادی کی کوئی جگہ نہیں، اور وہ غرور کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہے، مگر ان کی سوچ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کو شادی کرنی ہے، یا ان کی، جیسے میں نے کہا، ان کے اقدار یا بگر پکچر سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کچھ اس لیے شادی نہیں کرے کہ ان کے اوپر گھر کا اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ یا وہ خود یا پھر ان کے خاندان والے ان کی شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ فائنینشلی لک آفٹر کر رہے ہیں یا کسی اپنے گھر میں بزرگ بچے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وجوہات بھی سامنے آئی ہیں کہ لوگوں کو کوئی پسند نہیں آیا، یا ان کے گھر والوں کے تجربات، ارد گرد دوستوں کے تجربات اتنے منفی رہے ہیں شادی سے جڑے ہوئے کہ وہ ایک طرح سے خوف اور ڈر میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جب تک ان کو کوئی سوٹیبل شخص نہ مل جائے۔ بہت لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ کیا ان کی دولت، ان کی شہرت یا ان کی جو حیثیت ہے اس کی وجہ سے کوئی ان سے شادی کرے، نہ کہ ان کے اقدار یا پھر ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے۔ کچھ لوگ ایسے رشتوں میں ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں مگر دوسرا شخص ان کو کمٹمنٹ نہیں دے پا رہا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو سیکشل اٹریکشن ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کریں۔ وہ لوگ جن کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور اب ان کے بچے بھی ہیں، ذرا عمر زیادہ ہے، ان کے لیے بھی کچھ پیچیدگیاں ہیں شادی کے حوالے سے۔ اگر کسی مرد یا خاتون میں کسی قسم کی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا معذوری ہو تو اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ شادی میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ تمام وجوہات آپ کے سامنے رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم بغیر جانے مفروضوں کی بیسس پہ کچھ کامنٹس پاس کر دیتے ہیں، لوگوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں، اور بجائے ان کی مدد کرنے کے ہم ان کا دل دکھا دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شادی کا پریشر لڑکیوں پہ لڑکوں کی نسبت زیادہ ہے، اسی لیے اثرات، مشکلات لڑکیاں زیادہ فیس کرتی ہیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بائیولوجیکل کلاک سے، کیونکہ شادی کو ایک خاندان بڑھانے کا ذریعہ دیکھا جاتا ہے اور خواتین کی ایک سرٹن بائیولوجیکل کلاک ہے، جس کی وجہ سے ایک ایڈڈ پریشر خواتین پر شادی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ آئیے اب تھوڑی سی بات اثرات پہ کر لیتے ہیں۔ آغا خان یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق، جس میں 241 خواتین کے ساتھ سروے کیا گیا، بات چیت کی گئی، ان ڈیپتھ انٹرویوز بھی کیے گئے، ان خواتین کے ساتھ جو کہ 25 سے 49 ایئرز اولڈ تھیں، تو پتہ یہ چلا کہ سوسائٹل پریشر جن خواتین نے ایکسپیرینس کیا ان میں ڈپریشن اور انگزائٹی کے امکانات 74.69% تھے۔ وہ خواتین جن کے اوپر سوسائٹل پریشر نہیں تھا ان میں نسبتاً ڈپریشن اور انگزائٹی کے امکانات کم تھے۔
اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ شادی سے جڑے ہوئے سوسائٹل اور ریلیجس اصول و ضوابط ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں اور شادی کو ایک طرح سے فائنینشیل سیکیورٹی کا ذریعہ دیکھا جاتا ہے۔ اس تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ خواتین جو زیادہ کما رہی ہیں اور ایک پروفیشنل سٹینڈنگ رکھتی ہیں، وہ پروٹیکٹڈ تھیں اس سارے سوسائٹل پریشر سے جو کہ شادی کا تھا۔ اس کے علاوہ جو اور مسائل دیکھے گئے ہیں اس میں ڈپریشن، اضطراب، نیند کے مسائل، چڑچڑاپن، اپنے آپ کو بہت کمتر اور ورتھ لیس محسوس کرنا، فوکس نہ کر پانا چیزوں پہ، اکیلا پن محسوس کرنا، خودکشی کا رجحان بڑھنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے کٹ آف کر لینا، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو بار بار ان کو کامنٹ پاس کرتے ہیں، یا سوشل گیدرنگز میں جانا چھوڑ دینا اس ڈر سے کہ لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال کریں گے، بہت سارے کمپلیکسز میں گھر جانا۔ اب ان تمام پریشرز کی وجہ سے وہ شخص خود اور خاندان ایک جلد بازی میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان کو کسی خاندان میں مسئلہ لگ بھی رہا ہے، کسی شخص میں مسئلہ لگ بھی رہا ہے، تب بھی جلد بازی میں شادی کر دیتے ہیں۔ اب جلد بازی کا فیصلہ یا اگر کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو اس میں شادی ختم نہ کرنے کا بھی ڈر بیٹھ جانا، اور اگر کوئی ابیوز اور وائلنس بھی ہے اس کو بھی سہتے رہنا، کیونکہ اتنا زیادہ پریشر تھا شادی کرنے کا۔ لوگوں کی پریشانی سے فائدہ اٹھا کے ایسے گروہ بزنسز کا کام کرنا جس میں وہ لوگوں سے بہت سارے پیسے لے کے یا ان کو مس گائیڈ کر کے رشتے کرائیں، اور معاشرے میں ایک خاص قسم کی پیسے اور طاقت کی دوڑ کا نظر آنا، خاص طور پہ مردوں میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ورتھ اس سے پہچانی جائے گی اور رشتے ہی اس وجہ سے ملیں گے۔ اور خواتین میں آپ ایک کانسٹنٹ آبسیشن دیکھیں کہ اپنی اپیرنس کے حوالے سے، کمپلیکشن کے حوالے سے کانسٹنٹلی اس کو امپروو کرنے کی ضرورت کے اوپر پریشر محسوس کرنا کہ شادی ہو جائے۔ خاص طور پہ ان کی بات ہو رہی ہے جو کہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر معاشرے کا یہ پریشر موجود نہ ہو، جو کہ لوگ پھر خود انٹرنلائز کر لیتے ہیں اپنے اندر اور وہ بھی اس پریشر کو محسوس کرنے لگتے ہیں، اگر وہ پریشر کم ہو تو یہ اثرات ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی پیچیدگی، مشکل اور مسئلے کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی یہ ضرورت انڈرسٹینڈیبل ہے، اور آپ کو اپنے احساسات کو ویلیڈیٹ کرنا، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے، مگر اس سے اپنی قدر کو مت جوڑ لیں، اس کو زندگی کا سینٹرل تھیم نہ بنا لیں۔ یہ آپ کی سینس آف سیلف کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں اور بھی آپ کی زندگی میں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے اور شوق، آپ کی اور ایبلٹیز، آپ کے سکلز، وہ بھی آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ صرف شادی ہونا یا نہ ہونا آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ آپ کی ضرورت انڈرسٹینڈیبل ہے، مگر یہ آپ کا شناخت کا ذریعہ نہیں۔ ایسے دوست و اقارب، رشتہ دار جن کے ساتھ آپ کو مل کے اچھا لگتا ہے اور وہ کانسٹنٹلی آپ کو اس شادی کے پریشر میں نہیں رکھتے، ان کے ساتھ اپنی زندگی کو، تعلقات کو بڑھائیں، کیونکہ اور بھی زندگی میں اہم تعلق ہیں جو ہمیں مدد دیتے ہیں ایک اچھی زندگی گزارنے میں۔ وہ لوگ جو آپ کو کانسٹنٹلی پریشر میں رکھتے ہیں، بار بار اس چیز کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی باؤنڈری سیٹ کریں، ان کو اسرٹیولی متوازن رویہ استعمال کرتے ہوئے ان کو بتائیں کیا آپ کی مشکلات ہیں، یا اگر آپ ان کو نہیں بھی بتانا چاہتے تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ اور وہ لوگ جن کی آپ کی زندگی میں اہمیت نہیں اور آپ کو بار بار اس پریشر میں رکھتے ہیں، تو اپنے آپ سے سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی بچوں کی ضرورت ہے تو سوچیں کہ کیا اور طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اڈاپشن کے ذریعے، اور بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو انگیج کر کے۔ اپنی شناخت، اپنے عادات، اپنی ڈفرینٹ ویلیوز اور اپنی سکلز اور ایبلٹیز سے بنائیں، اور خاص طور پر اپنے آپ کو فائنینشلی سٹیبل اور انڈیپینڈنٹ کرنے پر کام کریں۔ اپنے غم، پریشانی، فکر کو ضرور اکنالج کریں، مگر یہ بھی جانیں کہ یہ آپ کو کمتر نہیں بناتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈر، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی اوور تھنکنگ یا کوئی پرفیکشنسٹ تھاٹ آپ کے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے، اور آپ شادی تو کرنا چاہ رہے ہیں مگر یہ سوچیں، فکریں اور تھاٹس آپ کو روکتی ہیں، تو ان کا ایک طرح سے جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں پہ آپ ان کو زیادہ حقیقت پر مبنی بنا سکتے ہیں۔
وہ لوگ جو کہ اس وقت شادی نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ اپنی بگر پکچر کے بارے میں کلیئر ہیں اور کانسٹنٹلی یہ پریشر محسوس کرتے ہیں اپنے لوڈ ون سے، ان کو میں یہ کہوں گی کہ ضرور اپنے ان لوڈ ون سے بات کریں، ان کو اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ اس چیز سے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں تو ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کو اکنالج کریں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک کسی خود غرضی کے تحت آپ نہیں کر رہے، مگر ایک طرح سے آپ کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر رہے کیونکہ آپ تیار ہی نہیں ہیں، تو آپ شامل کر کے بلکہ ایک طرح سے زیادہ خود غرضی کر رہے ہوں گے۔ ہر انسان مختلف ہے، زندگی کے بارے میں اس کی مختلف سوچ ہے، اس کی زندگی سے مختلف قسم کی توقعات ہیں، یہ سوچ رکھنا، اس طرح سے دیکھنا زندگی کو خود غرضی نہیں ہے۔ ایسے سننے والے جو کہ اپنے ارد گرد لوگوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو کہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور آپ ان کی مدد کریں، مگر رسپیکٹفلی، اور اگر وہ آپ کی مدد چاہتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرنا چاہ رہے تو بار بار ان کو پریشرائز کرنا، ان کو برا بھلا کہنا اور اس چیز سے ان کی ویلیو کو اٹیچ کر دینا چھوڑ دیں۔ زندگی بہت بدل رہی ہے، لوگ بہت بدل رہے ہیں، وہ توقعات، وہ اقدار جو کہ معاشرے میں چل رہے تھے پہلے سے، ان میں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ بہت سارے مثبت بھی ہیں، مگر جب ہم اس کو ایک پریشر کی صورت میں کسی کی زندگی پہ لاگو کرتے ہیں تو فائدہ دینے کے بجائے الٹا ان کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام فائدہ مند لگا ہوگا۔ ضرور کامنٹس دیجئے آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے، اس پریشر کے بارے میں کیا خیال ہے، اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ خدا حافظ۔